السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست سن 2022 اتوار کا دن ہے اور اب سے تھوڑی دیر میں بس سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے، اپنی نیتوں کی تجدید کا دن ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے، اور یہ اللہ رب العزت کی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں حقیقت میں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی اور ہمیں ایسا آزاد ملک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس موقع کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے ہی میں نے کہا ایک چھوٹا سا پیغام بس ریکارڈ کروا دوں اس میں، کہ ہمیں اس ملک کے اندر رہنے کے لیے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بننے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے ہم کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے نہ صرف ہماری مدد کی بلکہ ہم اپنے ہر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اور آج بھی ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں، اپنی زبانوں میں، مذہبی فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں۔ یہ فرقہ واریت، یہ لسانیت اور یہ قوم پرستی، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ہماری ایک ہی پہچان ہے پاکستانی، اور ہمیں پاکستانی ہی بننا چاہیے اور اپنے قوم اور ملک کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ اگرچہ ان 75 سالوں کے اندر ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے، احساس محرومی ہے، لیکن اب ان چیزوں کا بار بار تذکرہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس یہ حال کا وقت ہے، جو اس وقت ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم اس وقت میں نیت کر لیں، ہم یہ عزم کر لیں کہ آئندہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو خوشحال بنائیں گے، اس کو مستحکم بنائیں گے، ہم اس کو مضبوط بنائیں گے، اور اس کا استحکام، اس کی مضبوطی ہمارے اتحاد و اتفاق میں ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اس ملک کی اور ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے آپس کا اتحاد و اتفاق۔ اگرچہ ہمارے وسائل کم ہوں لیکن آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپس میں اختلافات ہوں گے، آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے، تو پھر نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ ہم کچھ کر سکیں گے اس کے اندر۔ تو ہم ایک قوم بنے اس کے اندر، اس جھنڈے تلے۔ اس پر ایک شعر عرض کر دوں، اس میں تمام درینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ کتنی پیاری بات اس کے اندر کہی گئی ہے کہ ہم ساری نسبتوں کو چھوڑ دیں گے، کہ میں پٹھان، میں مہاجر، میں پنجابی، میں بلوچی، میں سندھی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم کیا بنیں گے؟ پاکستانی بنیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سب بھی ہماری پہچان ہے، لیکن اصل ہماری پہچان پاکستان ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر ایک اور عرض کر دوں کہ اس خطے کا وجود ہی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس لیے ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے جب یہ نعمت عطا کی ہے تو فرمایا اس ملک کے اندر اسی کا نظام وہ بھی چلنا چاہیے۔ فرقہ واریت سے علیحدہ ہو کر، اس کو چھوڑ کے، اور اس پر بھی یہ بات عرض کر دوں کہ خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا کہ اسی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو بنایا تھا۔ تو ایک تو بھائیو، دوستو، میں یہ بات، بس یہ پیغام اس کے اندر ہے کہ ہم ایک قوم بنے، اس کے اندر اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ ہم مخلص بنے، نہ صرف اچھے انسان بنے، سچے مسلمان بنے، ایک اچھا پاکستانی بھی بن کر دکھائیں۔ ہمیں اس پر کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنی قوم کو، اپنے ملک کو عزت نہیں دوں گا تو باہر والے بھی نہیں دیں گے۔ اگر میری نظر میں میرے ملک کی، میری قوم کی عزت نہیں ہے تو باہر والا کوئی دوسرا نہیں دے گا پھر آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو عزت۔ مجھے خود دینی ہے۔ آپس کے اختلافات کو بھلائیں، اتحاد و اتفاق قائم کریں،
مذہبی منافرت کو بھی ختم کریں، معاشرے میں گالی گلوچ، ہماری سیاست کے اندر بھی یہ چیز اتنی آ گئی کہ ایک دوسرے کی عزتیں ہم اچھالنے لگ گئے اس کے اندر، تو یہ بھی چیزیں ختم ہوں، ملک کے اندر استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، تعلیم اور صحت اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سب کو ملنے چاہیے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ہم کوشش تو یہ کریں بحیثیت مسلمان بھی، پاکستانی بھی، کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی، راحت پیدا کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں، اور اگر میں کسی کے لیے آسانی اور راحت کا سبب نہیں بن سکتا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو کم از کم میں کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤں، یہ بھی چیز اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اور یہی وجہ ہے اس کے اندر کہ ہم بسا اوقات اپنی چیزوں کے اندر، اپنی خوشیوں میں، اپنے عام تہواروں کے اندر، اس کے اندر یہاں تک حد سے گزر جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، یہ بھی چیز اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کل جیسے ہی 12 بجے کے بعد جشن شروع ہو گیا، آتش بازی ہوئی، فائرنگیں ہوئی، بہت ساری چیزیں تھیں، وہ ہمیں خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شرعی طور پر تو میں چلو اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اخلاقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اس وقت بھی ہمارے ملک کا بیشتر حصہ وہ سیلاب سے متاثر ہے، سرحدی علاقوں سے لے کے بلوچستان تک، پنجاب اور سندھ کے اندر بھی کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے گھر جو ہے ان کے بہہ گئے ہیں، ان کے سروں سے چھتیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، لوگ بیمار ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، اور ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے ہماری قوم، ہمارے لوگ وہ آتش بازیوں پر، فائرنگوں پر اور دوسری چیزوں پر یوں بے دریغ پیسہ لٹا رہے ہیں، اور اس انداز میں خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ بڑے کرب سے گزر رہا ہے، بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے، تو بہرحال یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شریک ہو تو ایک دوسرے کے غم میں بھی ہم برابر کے شریک ہوں، کوشش کریں دوسروں کو راحت پہنچائیں، اس ملک کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایماندار رہیں، سچے رہیں، اور ہم اپنی طرف سے، اپنی ذات سے اس ملک و قوم کی خوشحالی، استحکام کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں، جو حصہ ڈال سکتے ہیں، ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے۔ آخر میں یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے چند اشعار ہیں جو وطن کے لیے دعا ہے، بڑے زبردست ہیں، بس وہ عرض کر دوں: خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔